السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف کا بیان ہم نے شروع کیا ہے، یہ باب ایک سبق ہم نے پڑھ لیا ہے اس کا۔ اس میں میں نے وقف کے متعلقہ کافی تفصیل کے ساتھ 2-3 قاعدے جو ہیں وہ بیان کیے۔ آج ہم اس کی عبارت پڑھتے ہیں۔ وقف کے متعلق اگرچہ ہر سبق کے آخر میں وقف کا طریقہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اہمیت کے پیش نظر تمام قسم کے وقوف کا طریقہ مثالوں کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ علم وقف سے آشنائی ہو اور اغلاط سے بچا جائے، کیونکہ اکثر لوگ وقف کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے الفاظ کو غلط پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زبر پر وقف کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، آخری حرف کو یعنی کہ ساکن کر دیتے ہیں، زبر کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی جگہ سکون لگا دیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جس کلمے کے آخر پر ایک زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے فرض۔ فرض پہ وقف کرنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ فرض، ٹھیک ہے۔ وقف کیسے ہوگا؟ فرض۔ یہ ضاد کے اوپر جو زبر آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور ضاد کے اوپر ہم جزم لگا کر وقف کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے 2 زبر پر وقف۔ جس کلمے کے آخر پر 2 زبر ہوں اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ دیکھیں، یہ جانفن یہ 2 زبریں ہیں آخر میں، فا کے اوپر 2 زبریں ہیں، اور وقف کی صورت میں جانفا ایک زبر ختم کر دی اور الف مدہ میں اس کو چینج کر دیا، اور الف مدہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف، ٹھیک ہے۔ یہی انہوں نے کہا ہے کہ اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر ہی لمبا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد زیر اور 2 زیر پر وقف، یہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا ہے کہ جس کلمے کے آخر میں 1 زیر یا 2 زیر ہوں اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے، یعنی کہ اس کو بھی ہم 2 زیریں یا 1 زیر کو ختم کر کے سکون لگا دیں گے، ساکن کر دیں گے، جزم لگا دیں گے اس آخری حرف پر۔ قمری کا وقف کیا ہوگا؟ قمر۔ بدمین کا وقف بدم، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے پیش اور 2 پیش پر وقف، یہ بھی اسی طرح یعنی کہ آخری کلمے کو ساکن کر دیں گے۔ جس کلمے کے آخر پر 1 پیش یا 2 پیش ہوں اسے وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے، جیسے رسول، اب لام کے اوپر پیش ہے، اس کا وقف کا رسول، اور ملکن 2 پیشیں ہیں آخر میں، تنوین ہے 2 پیشوں کی، تو ملکن کا وقف کیا ہوگا؟ ملک، ٹھیک ہے جی، وغیرہ۔ اس کے بعد گول تا، ایک لمبی تا ہوتی ہے، ایک گول تا، جیسے آپ کو پہلے بتلایا گیا ہے، اس پر کیسے وقف کرنا ہے؟ گول تا کا یہ جو 2 نقطے ہیں اس کو ختم کر دیں گے، باقی ہا رہ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس گول تا کو ہا میں چینج کر دیں گے۔ جس کلمے کے آخر میں گول تا ہو، خا، اس پر 1 زبر 2 زیر یا پیش ہو، یا 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوں، اسے وقف کی صورت میں ہا ساکنہ، ہا یعنی کہ ساکن ہا سے بدل کر وقف کریں گے، جیسے لمزتن، یعنی کہ انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ اگر گول تا ہو تو گول تا کے آخری کسی کلمہ میں کے آخر میں گول تا ہو تو اس کی حرکت کو نوٹ نہیں کرنا ہے، اس گول تا پہ خاص زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 زیریں ہوں، 2 پیشیں ہوں، 2 زبریں ہوں، اس کو آپ نے نہیں دیکھنا بلکہ گول تا کو دیکھنا ہے۔ گول تا ہے تو اس کو ہم وقف کی صورت میں ہا میں چینج کر دیں گے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جزم پر وقف، جس کلمے کے آخر پر جزم ہو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، برقرار رکھیں گے، اس کو چھیڑیں گے نہیں، جیسے ماہیہ وغیرہ۔ اب ماہیہ اصل میں بھی ماہیہ ہی ہے، وقف کی صورت میں بھی یہی ماہیہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو جزم پر جزم کی طرح یہ وقف ہوگا۔ اچھا جی، حرف
وقف سے پہلے حرف مدہ ہو. ٹھیک ہے. جب حرف مدہ کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں، جیسے یعلمون سے یعلمون وغیرہ. اچھا، حرف وقف سے پہلے حرف لین ہو، جب حرف لین کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے وقف کی صورت میں حرف لین پر مد بھی کر سکتے ہیں، جیسے قریشن. یہ رئی، رئی یہ کیا ہے؟ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے. اس کے بعد شن، چونکہ وصل کی صورت میں ہے، وقف کی صورت میں شین ساکن ہو جائے گی، اور یا لین کے بعد یہ ساکن ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو قریش لمبا کر سکتے ہیں زیادہ، قریش. ٹھیک ہے، اس طرح وقف ہم کر سکتے ہیں. ایسے جیسے یعلمون، یہ دیکھیں واو مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس کے بعد وقف کی صورت میں یہ نون کے اوپر جو زبر ہے یہ ختم ہو جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم بڑی مد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ وقف کے متعلقہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا، یہ اس کا خلاصہ تحریراً جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم جو ہے وہ جو بقیہ چیزیں جو مین رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.